بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے کہ اس کے دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جس سے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا کہ اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی۔ لہذا کاشانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا، کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس کی ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھجور کی گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرما دیتے تو یہ سن کر وہ رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا تو وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کی حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ جب وہ شیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی سے
दूध और शहद निकलता है, लो तुम भी चूस कर देख लो। ये कहकर उसने गुठली अपनी बीवी को दे दी और उसने ये गुठली मुंह में रखी तो वाकई उसमें से दूध और शहद निकलने लगा। उस तरह जब वो भी शेर हो गई तो बारी बारी सब घर वालों ने उस गुठली को चूस कर दूध और शहद से अपनी भूख मिटा ली और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने उस गुठली को तबरक समझकर ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से छूकर आई है, इसे कपड़े में लपेट कर रख दिया। जब दूसरा दिन हुआ तो औरत को भूख लगी तो उस गुठली का ख्याल आया, लिहाजा वो गई और जिस कपड़े में उसे लपेट कर रखा था वो उठाकर ले आई। जब उसने उस कपड़े को खोल कर देखा तो वही गुठली सुर्ख या कुव्वत बन चुकी थी, जिसकी रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा। वो बड़ी हैरान हुई और बहरहाल उसने वो गुठली लेकर बाज़ार चली गई, जहाँ उसने उसे 7,000 दरहम में रोज़ बेच दिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनकी भूख भी ख़त्म हो गई और फास में भी तंदुरुस्ती भी। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों भाइयों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।